اس قصے کی شروعات غزنی شہر کے پر رونق بازار سے ہوتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے غزنی شہر اپنی تجارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس شہر کے ایک چوراہے پر ہر جمعہ کے دن ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا۔ اس شہر کا ایک امیر کبیر شخص اپنے ہاتھ میں ایک کوڑا لیے بلند آواز میں پکارتا کہ کوئی ہے جو مجھے کوڑے مارے اور میری کمر پر زخم لگائے، بدلے میں اسے بہت ساری رقم دوں گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ یہ مالدار شخص جابر بن خلیل تھا، جو زور سے آواز لگاتا اور لوگوں سے منت سماجت کرتا، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ اس گناہگار شخص کی کمر پر کوڑے برساؤ اور بدلے میں سونے کے سکے لے جاؤ۔ غزنی کے لوگ بڑی حیرت اور تجسس سے جابر کو دیکھتے، مگر جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب لوگ بھی رحم دل نہیں ہوتے۔ چنانچہ جابر کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا لالچی شخص مل ہی جاتا جو اس کی کمر زخمی کرتا اور بدلے میں بہت ساری دولت لے لیتا۔ غزنی کا سلطان بہت نیک دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں بھیس بدل کر جاتا اور رعایا کے حالات معلوم کرتا۔ ایک دن اتفاق سے سلطان بھیس بدل کر بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ جب وہ قریب گیا تو سخت حیران ہوا کہ ایک آدمی پر بری طرح کوڑے برسائے جا رہے تھے اور اس کی کمر سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ساتھ موجود شخص سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ شخص بولا، جناب، نہ تو اس آدمی کو کسی جرم کی سزا دی جاتی ہے اور نہ ہی مارنے والا کوئی جلاد ہے۔ اس آدمی کا نام جابر بن خلیل ہے اور یہ ہر جمعہ کے دن غزنی کے بازار میں آتا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی اس کی کمر پر کوڑے برسائے۔ اب تک نہ رکے جب تک اس کی کمر سے خون نہ بہنے لگے۔ حضور، یہ آدمی نہ صرف کوڑے کھاتا ہے بلکہ مارنے والے کو اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے۔ سلطان نے کہا، اسے یہاں سے جانے مت دینا، اسے میرے دربار میں حاضر کرو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شخص ہے کون اور آخر یہ خود پر اتنا ظلم کیوں کرواتا ہے۔ اگلے روز جابر کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جابر اپنی زخمی کمر کے ساتھ سلطان کے حضور پہنچا۔ سلطان نے جابر سے کہا، میں نے بازار میں اپنی آنکھوں سے تمہیں کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اپنی کمر پر کیوں کوڑے کھاتے ہو اور اس کے عوض لوگوں کو رقم کیوں دیتے ہو؟ کہیں تم کوئی جادوگر تو نہیں؟ جابر نے کہا، میں آپ کے دربار میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ دنیا میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی بدبخت لالچی اور ظالم ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بد نصیب شخص کی داستان سننے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ مگر سلطان کے اصرار پر جابر نے اپنی کہانی یوں بیان کی، حضور، غزنی سے کوسوں دور ایک بستی ہے جہاں سال بھر کئی بار بارش نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہاں کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہے اور غربت نے اس بستی کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس بستی میں ہر شخص غریب اور مفلوج الحال تھا، مگر صرف ایک شخص ایسا تھا جو نہایت دولت مند تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار تھے اور اللہ نے اسے اپنے خزانوں سے بے تحاشا نوازا تھا، لیکن حضور وہ شخص نہایت ظالم اور لالچی تھا۔ وہ کبھی بھی کسی غریب کا حق مارنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ظلم کرتا تو اس شخص کو دلی سکون ملتا۔ سلطان نے جابر سے سوال کیا، تمہارے کوڑے کھانے سے اس ظالم شخص کا کیا تعلق ہے؟ جابر نے جواب دیا، جناب، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ ظالم شخص اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔
جو آج آپ کے سامنے اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ جابر نے اپنی داستان جاری رکھی۔ میری ملکیت میں ایک بڑا پہاڑ تھا جس سے قیمتی پتھر نکلتے تھے۔ وہ پتھر نہایت خوبصورت تھے اور عمارتیں بنانے کے کام آتے تھے۔ غزنی میں شاید ہی کوئی محل ایسا ہو جس میں اس پہاڑ کے پتھر استعمال نہ ہوئے ہو۔ حتیٰ کہ آپ کے اس محل کی تعمیر میں بھی انہی پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی میری ملکیت میں ہے۔ میری بستی کے تقریباً تمام لوگ میری مزدوری کرتے تھے۔ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجبوراً میرے جیسے ظالم کو برداشت کرتے۔ میں نے مزدوروں کو اجرت دیتے وقت ایک عجیب و غریب شرط لگا رکھی تھی۔ میں مزدوروں کی دن بھر کی مزدوری صرف اسی صورت دیتا تھا جب ان کی کمر پتھر اٹھانے کی وجہ سے زخمی ہو اور خون بہہ رہا ہو۔ شام کو یہ غریب مزدور ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر مجھے دکھاتے۔ جن کی کمر زخمی ہوتی انہیں ان کی مزدوری ملتی۔ ان غریبوں کے لیے کمر کا درد اس خیال سے کم ہو جاتا کہ آج ان کے گھر والوں کو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ میری لالچ نے میرے دماغ پر اس قدر قبضہ کر لیا تھا کہ میں ایک ظالم درندہ بن گیا تھا۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کے ساتھ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن جناب بیٹے کی پیدائش نے بھی میری آنکھوں پر بندھی ظلم کی پٹی نہ کھولی۔ میرا بیٹا ابھی کم عمر تھا مگر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ظلم و جبر کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو تعلیم کے بہانے شہر بھیج دوں تاکہ مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھنے چلا گیا اور کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ پہاڑی پر کام کرتے وقت کوئی نہ کوئی مزدور شدید زخمی ہو جاتا۔ یہ کہہ کر جابر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلطان اور اس کے درباری بڑی توجہ اور ہمدردی کے ساتھ جابر کی داستان سن رہے تھے۔ جابر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، حضور، ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک مزدور نے 3 دن مسلسل کام کیا مگر مسلسل تینوں دن اس کی کمر زخمی نہ ہوئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ بغیر اجرت ادا کیے میرا کام ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے 3 دن مسلسل اجرت نہیں دی اور اسے خالی ہاتھ ہی واپس کر دیا۔ ہر بار وہ غریب میرے سامنے آنسو بہا بہا کر درخواست کرتا کہ اگر اجرت نہ سہی تو خدا کا واسطہ کچھ کھانے کو دے دو تاکہ گھر والوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ حضور، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ غریب شخص کسی پتھر کے سامنے بھی اپنی درخواست رکھتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا، مگر مجھ جابر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی بیوی اور بچے 3 دن سے فاقوں کے مارے تھے۔ وہ غریب گھر جاتا تو اس کی بیوی اس سے تقاضا کرتی کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، اور وہ یہی جواب دیتا کہ آج بھی وہ مالک کی شرط پوری نہ کر سکا۔ حضور، چوتھے دن وہ آدمی جب شام کو اجرت لینے آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا ہی غصہ آیا کہ آج اس کی کمر زخمی تھی، تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی اسے اجرت نہیں دینی پڑے گی۔ بہرحال میں نے اسے جیسے تیسے گندی نیت سے ہی صحیح مگر اجرت دے دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے لیے اور گھر کو روانہ ہو گیا، مگر فاقوں کی وجہ سے وہ اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا تھا کہ گھر تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا۔ اگلے روز میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے اور ہونٹ خشک تھے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی 2 ننھی بیٹیاں کھڑی تھیں جو اپنی آنکھوں میں ایک انجان سا خوف لیے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دراصل یہ اسی غریب کی بیوہ تھی جس پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس بیوہ نے مجھے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہوئے کہا، تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، اب میں تمہاری شکایت کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔
اس دن سے میں نے شدید ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ یہ عورت اب سیدھے قاضی کے پاس جا کر میری شکایت کرے گی، اور اگر قاضی سے میری شکایت ہو گئی تو یقیناً مجھے ایک قاتل کی ہی سزا ملے گی۔ کچھ ہی دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اب جب کہ میں خود بھی خوف زدہ تھا، میں اپنے خادم کو بھیج دیتا۔ خادم واپس جب آیا اور کہنے لگا کہ دروازے پر ایک قاصد آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط موجود ہے، میں نے سوچا کہ شاید اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کر دی ہے۔ یہ قاصد ضرور قاضی نہیں بھیجا ہوگا، لہٰذا میں نے اس خادم سے کہا کہ جاؤ اور قاصد سے کہو کہ مالک ابھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ اس طرح وہ قاصد گیا۔ اب تو میرے خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ میرا دن کا سکون اور راتوں کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی تو یہ مزدور کی بیوہ میرے خواب میں آ جاتی اور کہتی کہ میں نے تمہاری شکایت کر دی ہے، اب سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ دوسری طرف وہ قاصد روزانہ میرے دروازے پر آتا اور میں ہر بار اسے کسی نہ کسی بہانے سے واپس بھیج دیتا، کیونکہ میں قاضی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ شاید ٹال مٹول سے کام چل جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا نے جو مجھے سزا دینے کا وقت دیا تھا، شاید اس کی مدت اب ختم ہو چکی تھی اور میری پکڑ کا وقت آ پہنچا تھا۔ حضور، اس روز مجھ پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ جسے برداشت کرنے کی میری طاقت نہ تھی۔ میرے بے انتہا ظلم کا بدلہ آج مجھے ملنے ہی والا تھا۔ حضور، اس روز ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پھر یہی سمجھا کہ قاضی کا قاصد آیا ہوگا، مگر میرے خادم نے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی آیا ہے جو اپنے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی لایا ہے۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے اور ایک گھوڑا گاڑی بھی اپنے ساتھ لایا ہوا ہے۔ اس گھوڑا گاڑی پر کفن میں لپٹی کسی کی لاش موجود تھی، جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جناب، وہ خون میں لتھڑی لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے بیٹے کی تھی۔ بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر بے تحاشا رویا۔ جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے اس سے گھوڑا گاڑی لانے والے آدمی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ اس آدمی نے بتایا کہ اسے کسی بات کا علم نہیں ہے، اس کا تو کام بس لاش کو میرے پاس پہنچانا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید اس بیوہ عورت نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ عورت تو خود ہی بڑی لاچار تھی، وہ زیادہ سے زیادہ قاضی سے شکایت ہی تو کر سکتی تھی۔ بہرحال بوجھل دل سے میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اللہ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ اپنی اولاد کو دفنائے، آمین۔ اب مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے مجھے اپنے بیٹے کی موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکتی تھی۔ میری بستی سے مدرسہ 2 دن کی مسافت پر تھا۔ اگلے روز میں سفر پر نکلنے کے لیے دروازے پر کھڑا تھا کہ اچانک وہی قاصد آ پہنچا۔ میں نے سوچا کہ کب تک حالات سے بھاگوں، اب تو میں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے، لہٰذا میں نے کہا قاصد سے کہ وہ خط مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خط میرے حوالے کر دیا۔ اپنی داستان سناتے سناتے جابر ایک بار پھر رکا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ سلطان نے اسے تسلی دی تو جابر نے اپنی ہچکیوں پر قابو پایا اور دوبارہ اپنی داستان سنانے لگا۔ جابر بولا، سلطان معظم، میں ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہوگی اور یہ خط قاضی کی طرف سے بلانے کا پیغام ہے، مگر جب میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر صدمے کی وہ کیفیت جاری ہوئی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ابا جان، میں چند دنوں سے بہت بیمار ہوں، مجھے ایک عجیب سی بیماری ہے۔ صبح کے وقت میری کمر پر خون سے بھرے ہوئے پھوڑے نمودار ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پھٹنے پر کمر سے خون رستا ہے۔ ابا جان، میں شدید تکلیف میں ہوں، آپ کے پاس آ کر اس بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہوں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ پہلی فرصت میں میرے پاس آ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خط جلد از جلد مل جائے اور میرا یہ انتظار اور تکلیف ختم ہو تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔
حضور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دراصل وہ خط میرے ہی بیٹے نے بھیجا تھا۔ قاصد بیٹے کا پیغام لے کر 10 دنوں تک میرے دروازے پر آتا رہا، مگر میں غافل یہی سمجھتا رہا کہ اس عورت نے میری قاضی سے شکایت کر دی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس مظلوم بیوہ نے دراصل قاضی سے نہیں بلکہ اللہ سے شکایت کی تھی، جو سب سے بڑا منصف ہے۔ میں غزنی کے قاضی سے تو بھاگ سکتا تھا، مگر اس رب کی پکڑ سے کیسے بھاگتا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب مجھے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اس غریب خاندان کے دل سے نکلنے والی آہ نے میرا وہ حال کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط وقت پر پڑھنے کی نوبت تک نہ نصیب ہوئی۔ حضور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں غزنی کی گلیوں میں نشانہ عبرت بن کر پھر رہا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کے گڑھے میں گھرا ہوا ایسا حیوان بن چکا تھا کہ دوسروں کی زخمی کمر دیکھ کر خوشی محسوس کرتا۔ مجھ جیسے ظالم کی آج یہ حالت ہے کہ جب تک میں اپنی کمر سے خون نکلتا نہ دیکھ لوں چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضور اب آپ ہی بتائیں، کیا میں اس بات کا مستحق نہیں ہوں کہ سب کے سامنے بیچ چوراہے پر مجھے روزانہ کوڑے مارے جائیں؟ جابر کی داستان مکمل ہونے پر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا تو کسی کا غصے سے سرخ۔ پھر سلطان نے جابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جابر تمہاری داستان حیرت انگیز ہے اور عبرت انگیز بھی۔ تم نے جو ظلم کیے ان کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تم خود پر ایسا ظلم کر کے مزید گناہ سمیٹ رہے ہو، کیونکہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ اب تمہیں میرا مشورہ اور حکم یہی ہے کہ اپنی راحت اور سکون کی خاطر وہی دولت جس کی لالچ نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا، اس دولت کو غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرو۔ بے شک رب بڑا ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جابر نے تہیہ کیا کہ وہ اب اپنی ساری دولت ہمیشہ کے لیے غریبوں کی فلاح و بہبود اور ان کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دے گا۔ اس نے اپنی بستی میں بہت سارے غریبوں کی مالی مدد کی اور اپنی دولت کو ہمیشہ اچھے کاموں میں استعمال کرنے لگا اور صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بن گیا۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔